السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرشتے۔ عربی میں فرشتوں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو صرف نیکی ہی کرتے ہیں، صرف اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا وہ وہی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کرتے۔ اور پھر فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے بچائے گئے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں جو نظام چلا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کاموں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، اور نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ کوئی اور ضرورت ان کو پیش آتی ہے۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں فرشتوں میں سے 4 فرشتے بہت اہم ہیں، بڑے فرشتے ہیں۔ ان میں پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کی ذمہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہوتا تھا وہ نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرے جو فرشتے ہیں، فرشتوں میں جو دوسرا سب سے اہم فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے بندوں کو ان کا رزق پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، اور بارش برسانے کی ذمہ داری بھی انہی کے حوالے کی گئی ہے۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور جو ہے ایک سینگ کی طرح ہے جس کو وہ اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اب سانس لے چکے ہیں، اب پھونکنا باقی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ سور میں پھونک دیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت پیش آ جائے گی۔ چوتھے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے جانداروں کی جان نکالنے کی ذمہ داری ہے، روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ انہی کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں، جیسے منکر نکیر ہیں، یہ قبر میں بندوں سے سوال پوچھنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کرامن کاتبین ہیں جو بندوں کی اچھائی، اچھے کام اور برے کام کو نوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح حفظہ بول کر ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو بندوں کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جب ہم کبھی کچھ حادثہ پیش آنے والا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بچ گئے بال بل، تو یہ جو ہے اس میں یہ فرشتے شامل رہتے ہیں۔ وہ بندوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم رہتا ہے کہ بندے کو نقصان پہنچنا ہے تو پھر یہ اس وقت اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو حفظہ اس طرح کے فرشتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے ہیں تو اس کی اصل تعداد، اصل نمبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ فرشتے بے شمار ہیں، دیکھیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور آسمان میں بیت المعمور ایک گھر ہے جس کے اندر
ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار وہاں داخل ہو گیا پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں پورے کائنات میں، پورے عالم میں. اب فرشتے دکھتے کیسے ہیں؟ تو فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. وہ انسان کی نظروں کا جو دائرہ ہے، انسان کی جو دیکھنے کی طاقت ہے، اس سے پرے ہے. وہ ہم کو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے. لیکن فرشتوں کے بارے میں ہے کہ ان کو پر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پر ہے، فرشتوں کو پر ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے، اور ان کی اصل شکل بہت بڑی اور بہت عظیم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصل شکل میں بھی دیکھا تھا. وہ بہت بڑے ہیں. ان کا ایک ہی پر مشرق مغرب کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو فرشتوں کی جو شکل ہے، ان کا جو سائز ہے، وہ الگ الگ فرشتوں کا الگ الگ ہے، لیکن عمومی طور پر وہ نور سے بنے ہوئے ہیں اور بہت بڑے ہوتے ہیں. کیونکہ قبر میں جو سوال پوچھنے آنے والے فرشتے ہیں، ان کا شکل جو ہے بہت ڈراؤنا ہوگا، جس سے میت کو جو ہے ڈر لگے گا. ایسے چہرے کے ساتھ آئیں گے منکر نکیر. تو فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کسی اور مخلوق کی. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے انسان کی شکل میں آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بہت سارے سوال جواب کیے. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور صحابہ میں دہیہ قلبی نام کے ایک صحابی تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں بھی آتے تھے. تو ان فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شکل دوسروں کا اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود وہ خود اللہ کے بندے ہیں. فرشتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، فرشتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی. عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی. اور چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء کا درجہ، نبیوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے میں نبیوں کو سب سے اونچے درجے پہ رکھا ہے. یہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، صرف اللہ کے حکموں کو ہی پورا کرتے رہتے ہیں، ان فرشتوں سے بھی اوپر کا درجہ ہے نبیوں کا درجہ. فرشتوں میں ایک فرشتہ جہنم کے ذمہ دار ایک فرشتے ہیں، ان کا نام ہے مالک. اور ایک فرشتہ ہے جو جنت کی ذمہ داری میں ہے، ان کا نام ہے رضوان. مالک اور رضوان کے انڈر میں بہت سارے دوسرے فرشتے بھی کام کرتے ہیں. اسی طرح ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے انڈر میں بھی بہت سارے فرشتے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے انڈر میں بھی بہت سارے فرشتے ایکٹیو رہتے ہیں، عمل میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ عرش کو اٹھائے ہوئے کچھ فرشتے ہیں، اور عرش کے چاروں طرف چکر لگانے والے کچھ فرشتے ہیں. اس طرح فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کر رہے ہیں. فرشتے معصوم ہیں، لیکن انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. فرشتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی کیونکہ فرشتے خود اللہ کے بندے ہیں. اور بھی کچھ فرشتے ہیں، جیسے کچھ فرشتے ان کے ذمے میں ہے کہ جہاں بھی لوگ اللہ کو یاد کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور مجلس کے ختم پر پھر اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اور اللہ ان کی گواہی پر ان مجلس والوں کی مغفرت کرتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کی نماز میں، جماعت کی نماز میں حاضر ہونے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں. دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ فرشتے
ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو، فوٹوز یا کتا جس گھر میں ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، وہ فرشتے نہیں آتے۔ موت کا فرشتہ آ جائے گا لیکن رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی کتا نہ ہو اور کوئی فوٹو نہ ہو۔ اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوں گے۔ ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں۔ یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا دین سے باہر نکلنے کا سبب بنے گا۔ تو فرشتے ہیں، فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس پیغام لاتے تھے، قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے ایمان نے مفصل میں بیان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور زندگی میں اور موت میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔